آج ہم ایک ایسے نبی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ان کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ ان سے پہلے یہ نام کبھی کسی انسان کا نہیں رکھا گیا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیات نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ دنیا میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ حضرت یحییٰ اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کے ثمر تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا فرمائی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں کوئی شخص ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہوا ہو سوائے یحییٰ کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والے یحییٰ علیہ السلام ہی تھے۔ قرآن مجید کی 4 سورتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، یعنی سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورہ انبیاء۔ آپ نے بچپن ہی میں تورات کو حفظ کر لیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جو آپ کو علم دیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی اس کا درس دیں۔ آپ علیہ السلام کو بچپن میں ہی بہت سی فضیلتیں دی گئی۔ آپ کثرت سے موت کو یاد کرتے تھے اور یاد الہی میں روتے تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے قبر کھودی اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ والدین آئے اور آپ سے کہنے لگے، ہم آپ کو 3 دن سے تلاش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے آخرت کے بارے میں ایسی گفتگو فرمائی کہ والدین بھی رونے لگے۔ حضرت یحییٰ بہت ہی رحم دل، سادہ اور شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آپ سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ زیادہ تر جنگلوں میں رہتے تھے اور آپ علیہ السلام نے شادی بھی نہیں کی۔ آپ علیہ السلام کا کوئی مقصود ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ جہاں رات ہو جاتی وہیں قیام کر لیتے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 حالتوں میں سلامی ملی، یعنی پیدائش کے دن، موت کے دن اور یوم حشر۔ پہلے انسان دنیا میں آتا ہے، یہ اس کے لیے نیا جہاں ہوتا ہے، پھر مرتا ہے اور ایک نئے جہاں میں چلا جاتا ہے، اور جب آخرت کو زندہ ہوگا تو وہ اس کے لیے نیا جہاں ہوگا۔ ان تینوں حالتوں میں آپ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا اعلان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا علم سمجھایا اور فرمایا کہ ان پر خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی اس کا درس دیں۔ آپ نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کر کے فرمایا، پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں رزق دیتا ہے۔ تم پر لازم ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری بات، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں۔ جب تم نماز ادا کرتے ہو تو اللہ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہٰذا جب نماز پڑھو تو کسی اور کی طرف اپنا دھیان مت لگاؤ۔ تیسری بات، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ چوتھی بات، میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ پانچویں بات، دن رات کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں۔
تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعہ کو بیان کیا ہے وہ انجیل سمیت تمام یہود و نصارہ کی کتب میں موجود ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، یہود کا ایک بادشاہ جس کا نام ہیروڈ بتایا جاتا ہے، جو ایک عیاش شخص تھا، اور اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو بغیر نکاح کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، لہٰذا انہوں نے بادشاہ کے خلاف ایکشن لیا، جس کے نتیجے میں بادشاہ نے انہیں گرفتار کر لیا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا، وہ جانتا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، نیک انسان ہیں، عوام بھی ان کی عزت کرتی ہے، لیکن بادشاہ کی بیوی اپنے اور اپنے جیسی عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس کرنے لگی۔ وہ آپ علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی۔ بادشاہ نے ایک روز اپنی بیٹی سے کہا، کیا مانگتی ہو؟ اس نے اپنی ماں سے مشورہ کیا۔ اس کی ماں نے کہا کہ تم یحییٰ کا سر مانگو۔ جب اس نے بادشاہ کے سامنے یہ فرمائش رکھی، بادشاہ غمگین ہو گیا، لیکن اپنی بیٹی کی فرمائش کو کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر منگوایا اور اپنی بیوی کی نذر کر دیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے دمشق کی جامع مسجد میں آپ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کو ایک غار کا سوراخ ملا۔ جب وہ اس میں گئے تو انہیں ایک صندوق ملا جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ اور بال اصلی حالت میں تھے، یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔